آگے بڑھایا۔ دوستو مجھے قصہ وہ نہیں سنانا ہے، قصہ یہ سنانا ہے کہ جب آدمی کے اندر طلب سچی ہوتی ہے اور جب آدمی کے اندر کچھ جذب اور ہمت ہوتی ہے، ظاہر کے کام ہی صحیح، نوجوان دوستو ہمیں چاہیے ہم علماء دین کے کام آئیں، ہم اپنے ائمہ کے کام آئیں، ہم محرکین کے کام آئیں، جو دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کی نظروں میں جچیں، چاہے کوئی خدمت ہی صحیح، نالی کی کوئی خدمت ہی صحیح، لوٹے کی کوئی خدمت ہی صحیح، جھاڑو کی کوئی خدمت ہی صحیح، وہ خدمت تو کر کے کم سے کم آپ سلیقے سے دکھائیں، وہی ایک نظر آپ پر پڑے گی اور آپ کا اسی جگہ سے انتخاب کر لیا جائے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ کہ وہ اپنے بڑے چھوٹوں سے کٹ کے رہتے ہیں، دور بھاگ کے رہتے ہیں، فاصلے بنا کے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا یہاں کیا کام، ارے آپ کے مطلب کا جو کام ہے آپ اپنے مطلب کا تو کام کریں، وہ جو ڈگر پر رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اپنے مطلب میں خود ڈھال لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم کٹے نہ رہیں، ان سے جدا نہ رہیں، بلکہ اپنی زندگی کا کوئی لاہیہ طے کریں۔ تو خیر دل کے اوپر بات ہے کہ دل کیسے سنورے اور دل میں کیسی محبت آئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کوئی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کچھ سوالات کیے، سوالات عام فہم تھے، چنانچہ انہوں نے کہا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کئی مرتبہ درود پاک کی مقام اور فضیلتیں سنتا ہوں تو دل میں آتا ہے کہ درود پڑھوں، اور کئی مرتبہ کلمہ طیبہ کے فضائل سنتا ہوں کہ پھر کلمہ طیبہ کو پڑھوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دونوں پڑھا کرو، دونوں کا اہتمام رکھو۔ کہ فرمایا دونوں میں بھی تو یہ جھگڑا ہے کہ کس چیز کو پہلے پڑھوں، پہلے سوچتا ہوں اس کو پڑھوں، پہلے سوچتا ہوں اس کو پڑھوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے فرمایا ممکن ہے کوئی دیہات کا رہا ہوگا جو حضرت کا جواب کا انداز ہے اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی گھر بھر کے تم آدمی ہو، آپ پہلے کسی ہانڈی میں سبزی بناتے ہو، دودھ چڑھاتے ہو، یہ اسے مانجتے ہو؟ فرمایا نہیں، پہلے تو ہم دھوتے ہیں حضرت برتن کو، مانجتے ہیں اور پھر اس میں کوئی سبزی سالن یا کوئی دودھ رکھتے ہیں۔ کہ فرمایا اس چیز سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے جب برتن کو مانجا جاتا ہے اور پھر کوئی نعمت اس میں ڈالی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے آپ کو استغفار پڑھنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کی برکت سے دل تمہارا صاف ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہو جائے گا اب اس کے بعد درود شریف کا جو نور اندر ڈالو گے کہاں وہ نور ہی قیمتی بن کر اٹھ جائے گا۔ میرے بھائیو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے، آدمی کو چاہیے اپنے دل کو مانجے، دل مجھا سب کچھ مجھا۔ اور دوستو دل پہ اگر میل رہا، لاکھ ہم نے ظاہر کو صاف کیا، ظاہر کے صاف کرنے سے کوئی صفائی نہیں آیا کرتی بلکہ دل کے صاف کرنے سے صفائی آیا کرتی ہے۔ تو دل کی صفائی مطلوب ہے، آدمی کو چاہیے کہ دل کی صفائی کرے، اور دل کی صفائی ہوگی دوستو تنہائیوں میں اپنے رب کو بنانے سے۔ تنہائیوں میں آدمی تنہائیوں میں اپنے رب سے بات کرے، چاہے وہ جیسے حالات کا شکار ہو، جیسے گناہوں کا شکار ہو، جیسی معصیت کا شکار ہو، جیسے حالات کا شکار ہو۔ دوستو کر کے تو دیکھو، تنہائیوں کو اپنے بنا کے تو دیکھو۔ آج ہمارا حال یہ، ہم لوگوں کے بیچ میں اللہ والے، نیک، پارسا، ولی، سب کچھ جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کچھ ہم دنیا کے بیچ میں ہیں۔ جب تنہائی میں جاتے ہیں اب موبائل ہاتھوں میں ہے، جب تنہائی میں جاتے ہیں اب طرح طرح کی باتیں اڑاتے ہیں، جب تنہائی میں جاتے ہیں اب طرح طرح کے خیالات بناتے اور ستاتے ہیں ہمیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پھر تنہائی میں لالے پڑے ہوئے ہیں ہمارے۔ آج اگر ہمیں قیمتی بننا ہے تو بہت آسان گور ہے، ہم تنہائیوں پہ کنٹرول پائیں، تنہائیوں پہ کنٹرول پائیں۔ تنہائیاں اگر نکھر گئی تو دوستو آدمی کا وجود نکھر جائے گا۔ جو کپڑے دھلے جاتے ہیں، یہ کپڑے جو دھلے جاتے ہیں کوئی پوری جنتا کے سامنے تھوڑے نہ دھلے جاتے ہیں، کوئی کسی تالاب میں دھلتا ہے، کوئی کسی واشنگ مشین میں دھلتا ہے، کوئی کسی پتھر وغیرہ میں دھلتا ہے، تنہائیوں میں دھلتا ہے، لیکن جب پہن کے جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کپڑا دھلا ہوا ہے۔ کپڑا دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کپڑا دھلا ہوا ہے۔ کوئی آدمی کپڑا دھلے بھی، کوئی آدمی کپڑا سلیقے سے دھلے نہ، مانے سے کپڑا سلیقے سے دھلے نہ اور اس پر پریس لگا کے آئے، میل خورا پھرے اور روزانہ پھرے تو ایک نہ ایک دن تو وہ آئے گا، لوگ دیکھ کے کہیں گے بھئی یہ میلے کپڑے پہننا کون سا ثواب ہے، یہ کون سی حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے، اولول جھلول رہنا، اپنے آپ کو بگاڑ کے رہنا، اپنے آپ کی کیفیت کو بدل کے رہنا، یہ کہاں کس نے بتایا تمہیں؟ کہا نہیں میں تو آج ہی کپڑے دھلوا کے آیا ہوں، ابھی تازے پہن کے آیا ہوں۔ تو وہ لاکھ کہے، اس کے کہنے سے کوئی یقین کرے گا جب کپڑا ظاہر میں میلا دکھتا ہے؟ نہیں دوستو، اگر وہ تنہائیوں میں چپ چاپ دھوئے اور کسی کو بھی نہ کہے تو کپڑے کا صاف ہونا بتائے گا کہ کس آدمی نے تنہائیوں میں ان کپڑوں پر محنت کی ہے۔ تو دوستو ایسے ہی اگر کوئی بندہ تنہائیوں میں اپنے دل کو مانجے گا اور گناہوں سے بچے گا
اللہ کے نافرمانی سے بچے گا اور پھر وہ میدان میں بھی آئے گا تو دوستو اسے بتانے اور جتانے کی ضرورت نہیں، اسے کسی اعلان اور اشتہار بازی کی ضرورت نہیں، وہ تو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ اس آدمی نے اپنے دل کو جو بنایا ہے وہ دل کی چنگاریاں خود بتاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی خلوتوں پہ محنت کریں اور تنہائیوں میں اپنے اللہ کو منائیں۔ تنہائیوں میں تو کسی کی بھی خوشامد کرنا آسان، اللہ کی تو اللہ تعالیٰ تو وہ کہ بھرے مجمع میں کرے اور تنہائیوں میں کرے، وہاں تو مزہ ہی مزہ دونوں صورتوں میں۔ لیکن تنہائی میں بالمقابل اگر آدمی کسی کی بھی عام بندے کی بھی اسے معافی تلافی کرنا پڑے تو تنہائیوں میں زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلے ملیں گے نا کہ اب تو میں نے جانی اور انہوں نے جانی۔ ارے میاں آخری پہر میں رات کی تنہائیوں میں اور عشاء کے بعد لوگ ٹھہرتے ہی کہاں مسجدوں میں، آپ 15-20 منٹ کے بعد مسجد خالی ہے، حالات آئے ہم بازار کو بھاگتے ہیں، حالات آئے ہم بینکنگ کو بھاگتے ہیں، حالات آئے ہم نیئر ڈیئر کے پاس جاتے ہیں، حالات آتے ہیں ہم محلے کے چورمین اور ممبران کے پاس جاتے ہیں، حالات آتے ہیں ہم سیٹ اور دھنی سیٹ کے پاس جاتے ہیں اور نہ جانے کس سے اپنا دکھڑا شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور اگر نہیں جاتے تنہائیوں میں اپنے رب کے پاس نہیں جاتے اور نہیں آتے۔ کاش اس جہان کو چھوڑ کر، کاش اس دھن دولت کو چھوڑ، اس گورکھ دھندوں کو چھوڑ کر کے جو ظاہر میں آپ کو کچھ دکھیں گے اور باطن میں کچھ اور ملیں گے، ظاہر میں صاف ستھرا آپ سے وعدہ دیں گے، آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، اور جب عین موقع آئے گا رپٹ جائیں گے، فون بند ہو جائے گا، ان کے رابطے گم ہو جائیں گے، آپ تلاش کرنا چاہیں کہیں گے یہ دن آپ کو تلاش کرنے سے نہیں ملیں گے۔ تو دوستو یاد رکھو ایسے موقع پر اللہ کی ذات ہر وقت ہر گھڑی اللہ کی ذات آن لائن ہوتی ہے۔ آپ تو صرف وضو کیجئے اور مصلی بچھائیے، پیارے رب آپ کے سوا کوئی نہیں، میں ہوں آپ کا بندہ، آپ کے حضور بیٹھا ہوں، بہت پاپی ہوں، بہت گناہ کر رکھے ہیں اللہ جی، لیکن میں ہار گیا جی، میں آج ہار مان گیا، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پیارے رب آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میرے سارے گناہوں کو صاف کر دیجئے۔ ذرا کہہ کے تو دیکھیں، ذرا خوشامد کر کے تو دیکھیں، رابطہ کر کے تو دیکھیں۔ ہم ہار کیوں جاتے ہیں؟ ہم اپنی معصیت سے کیوں ہار جاتے ہیں؟ ہم گناہ سے کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیوں ہار جاتے ہیں ماحول سے؟ ہم نے دیکھا اپنے نوجوان دوستوں کو، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اکھاڑے میں، وہ میدان میں کرکٹ کھیلتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے جی، اور بہت دبا کے کام چلتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیلتے ہیں، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ کھیلنے کے بعد لامحالہ ایک ٹیم ہار جاتی ہے، ایک جیت جاتی ہے۔ جو ٹیم ہارتی ہے، جزاک اللہ، جو ٹیم ہار جاتی ہے وہ ہار کے بھی ہار نہیں مانتی، بلکہ اسی میدان میں ایک نیو فیصلہ لیتے ہیں اور وہی منصوبے بنا کے جاتے ہیں کہ دیکھو بھائی جان آج ہار گئے کوئی بات نہیں، آنے والے سنڈے کو پھر یہی میدان ہوگا، یہی گھڑی ہوگی اور یہی وقت ہوگا اور یہی سب پورا قافلہ اور ساتھی ہوں گے، اور ہم آتے ہیں آنے والے وقت میں، آپ تیار رہنا، آنے والے دن میں ہم اپنا میچ رکھیں گے اور آپ سے مقابلہ کریں گے۔ تو دیکھو کھیل کے میدان میں، کرکٹ کے میدان میں ہار ماننے کے بعد ہار نہیں مانتے تو دوستو پھر گناہ کے معاملے میں، رب کی ناراضگی کے معاملے میں، معصیت کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں، چغلی کے معاملے میں، غیبت کے معاملے میں، جھوٹ کے معاملے میں، سود کے معاملے میں ہم اگر ہار گئے ارادہ کرنے کے بعد، پھر توبہ ٹوٹ گئی تو کیوں ہار مانتے ہیں دوستو؟ ہم ان کرکٹ کے جوانوں کی طرح یا ہم ان حالات کی طرح ہم اپنے آپ کو پھر ایک نیا فیصلہ لینا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہار گئے، آنے والے 8 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نفس و شیطان دونوں کو ہرا کے دم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم کچھ منصوبے بنائیں دوستو، ہم کچھ پلان بنا کے جئیں، زندگی کا کچھ نقشہ بنا کے ترتیب دے کے جئیں۔ آدمی کمانے کی ترتیب بناتا ہے، کھانے کی ترتیب بناتا ہے، کھیل کھلونے کی ترتیب بناتا ہے آدمی۔ یہی کھیلنے والے جو کھیلتے ہیں نا، ان کو کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بیٹھک میں بیٹھے ہیں، تائے چچا سب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چولہے پہ بیٹھے ہیں، والدہ بیٹھی ہوئی ہے، مائیں بہن سب بیٹھی ہوئی ہیں، وہیں ہاتھ ان کا ہے اور یوں کر رہے ہیں، فوراً ماں باپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا اوہ معافی چاہتا ہوں، میں اصل میں اپنے تخیل میں کھیل کے میدان میں تھا اور بلہ گھما رہا تھا۔ تو دیکھو کتنی محنت کرتا ہے وہ اپنے خیالات میں۔ کاش ہم اپنے نیک بننے کے اپنے تخیل میں کیوں نہ پروگرام بنائے دوستو، کیوں نہ ہم تنہائیوں میں اپنے پروگرام بنائیں، اے میرے رب میں کب نیک بنوں گا، میں کب اچھا بنوں گا، میں کب صاف بنوں گا، کب تک یہ میل میرے سینے اور دل میں باقی رہے گا، اور کب تک میں نفس و شیطان سے ہارتا رہوں گا، اور کب تک ان گناہوں کو کالا میلا کرتا رہوں گا، اور کب تک اپنی زندگی کو اپنی قیمتی زندگی کو میں نالیوں کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ایسا کاش کتنی زندگی کو میں نے بہایا، اگر کوئی موقع میں چوک جاتا کیا معلوم وہ دنیا میں کسی ولی کے آنے کا سبب بن جاتا، میں نے اس کا راستہ روک دیا ہے۔
नौजवान भाइयों दोस्तों, हम तन्हाइयों को अलापें, अपनी तन्हाइयों में फैसले बदलें और अपने नफ्स के साथ कुछ मेहनत करें, इरादा करें। कुव्वत इरादी अल्लाह ताला ने एक पॉइंट इंसान में रखा हुआ है, कुव्वत इरादी। ये कुव्वत इरादी इलेक्शन में न जाने कहाँ से आती है, ये कुव्वत इरादी झगड़े में न जाने कहाँ से जवान हो जाती है, ये कुव्वत इरादी महल्ले में किसी से उलझ पुलझ हो जाए और कई मरतबा इमाम और मुक्तदी की उलझ पुलझ हो जाए, इमाम को निकालने में ये कुव्वत इरादी न जाने कहाँ से आ जाती है। काश ये कुव्वत इरादी गुनाहों के निकालने में इस्तेमाल हो, ये कुव्वत इरादी गंदी आदतों को छुड़ाने में इस्तेमाल हो, ये हिम्मत, ये जमा मर्दी काश अपने अंदर की बीमारियों को छुड़ाने में इस्तेमाल हो। आदमी अगर करेगा तो दोस्तों फिर क्या नहीं उसके बस का। दुनिया के सारे मामलात में कहता है चलो हाथ डाल के देखते हैं, चलो चांस है एक मरतबा हिम्मत करके देखते हैं। दुनिया के सारे मामलात में कहते हैं अरे रिक्स है, रिक्स लेके देखते हैं। मेरे भाइयों, ये वली बनने का, सच्चा मोमिन बनने का, नेक बनने का ये भी एक रिक्स है। काश इसमें भी एक रिक्स लेके देखो, एक मरतबा रिक्स लेके देखो, अपने अंदर से कहो कि चलो यार खड़े हो जाओ ना, कब तक हारेंगे, अब रिक्स लेते हैं इंशाअल्लाह। आज से मजबूत इरादा करते हैं, आखिरी पहर में 2-4 मिनट का वक्त पाकर, ज़्यादा नहीं 10 मिनट का वक्त पाकर अपने अल्लाह से तन्हाई में चुपचाप कोई बात करते हैं। प्यारे अल्लाह, मैं 300 साल का एक गुनहगार बंदा जो गुनाह में लथड़ा रहा और आज तक अगर नेक भी बना तो लोगों के बीच में नेक बना, तन्हाइयों में फिर वही बदमाश रहा, वही मक्कार रहा, वही बदनजर रहा, वही धोखेबाज रहा, वही कुछ करने वाला धरने वाला रहा, कि तन्हाइयों में तो वही रहा। मैंने बहुत चोर बाजारी की है, ए मेरे रब आप मेरा कच्चा चिट्टा सब जानते हैं, सर से लेकर मुझे पैर तक पहचानते हैं। अल्लाह जी मैं आपके रूबरू हाजिर हूँ, रब्बे करीम आप मेरे रब हैं, मैं आपका बंदा हूँ, मेरे आपके बीच में कोई फासला नहीं, कोई हद नहीं। अल्लाह जी आप मुझे बदल दीजिए। कह के देखे आदमी ज़रा अल्लाह ताला कैसे हालात बनाते हैं, कैसे हालात सजाते हैं और किस तरह अल्लाह पाक बंदे की मदद फरमाते हैं। नहीं देखते एक बेटा अपने बाप के साथ आता है, छोटा मुन्ना साथ चलता है और ऐसा मौका पड़ जाए कि बच्चा कूद ना सके, नाली हो नाला हो, तो बेटा खड़ा हो जाता है और पलट के कहता है अब्बा मैं तो नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। अरे आइए ना ज़रा हिम्मत करके, कि नहीं अब्बू अगर मैं आया तो मैं तो नाली में गिर जाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। चुनांचे अब्बा अगर इसके बाद भी तवज्जो ना दे तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। क्या काम करता है? रोना शुरू कर देता है। और अगर चले और गिर जाए फिर भी रोना शुरू कर देता है। ए मेरे भाइयों, ए मेरे भाइयों, रब को मनाने के लिए हम कदम तो बढ़ाएं, अगर बढ़ा ना जाए अल्लाह से कहे प्यारे अल्लाह इस्तिबा फरमाइए, आप उठाइए, गोद उठा के पार लगा दीजिए। हमें जिस तरह अब्बा नाली कुदाने को है, आप रब्बा हैं, आप गुनाहों की नाली कुदा दीजिए। अगर नहीं कुदाई जा रही है दोस्तों, फिर आखिरी दर्जा ये कि आप रोने बैठ जाइए, आप रोने बैठ जाइए, आप रो के देखिए काम बन जाएगा दोस्तों। अगर गौर करें, पीछे पलट जाएं, पीछे पलट जाएं। जब छोटे छोटे से हम थे, छोटे छोटे से थे तो माँ की गोद में थे, भूख लगी रोना शुरू, प्यास लगी रोना शुरू, दूध की जरूरत है रोना शुरू, पेशाब पैखाना कर दिया रोना शुरू। माना मन्ना क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, सीने में दर्द हुआ, नज़ला जुकाम बना, नमूनिया बना, रोना शुरू। माँ बाप खुद डॉक्टर तलाश करते, खुद रास्ता निकालते। मेरे भाइयों, जब हालात ऐसे आ पड़े, चाहे कर्ज के हों, चाहे मर्ज के हों और चाहे गुनाहों के हों, जब कोई रास्ता ना मिलता हो, कोई रास्ता ना सुझाता हो, बस एक ही हाल है वही बचपन वाला कि अब भी रो पड़ो, अब भी रो पड़ो अल्लाह के सामने। रो पड़ेंगे तो रब्बा मदद को आ जाएंगे और इंशाअल्लाह गोद में उठा के पार लगा देंगे। रब का बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सहल काम है, बहुत सहल काम है। आदमी को चाहिए हौसले को जवान करे, और जो लोग बने अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाते हैं, उनकी हिफाजत भी फरमाते हैं। एक साहब किसी के यहाँ बाग में माली थे, निगरानी करते थे। चुनांचे वहाँ का बाग का मालिक कभी कभी आता था। वो एक ऐसे मौके से आया सर्दी के ज़माने में कि जैसे वहाँ आया, अचानक से वो बाग का माली, उसके बच्चे और उसकी अहलिया बेतकल्लु बैठी हुई थी। अचानक उसकी नज़र पड़ी और जैसे नज़र पड़ी नज़र ख़ता कर गई, नज़र पड़ते नज़र ख़ता कर गई, वो फिसल गया, उसके दिल को पाप आया। चुनांचे उसने कुछ जाहिर के इरादे बनाए और अपनी जेब में से 1000-2000 रुपये निकाले। कहा अरे इतनी सर्दी है, आपने बच्चों को स्वेटर, जर्सी, जूते, मोजे कुछ खरीदवाए कि नहीं खरीदवाए?
کہا جی صاحب مجھے فرصت نہیں ملی یہاں سے نکلنے کی، ایسی موقع کی ترتیب نہ بنی، اور ویسے بھی مجھے آپ کا انتظار تھا، آپ کب آئیں گے اور کب میرا ذرا حساب سا بنے گا، میں تبھی تو بازار میں جاؤں گا، اب میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں جمع جوکھو، میں تو آپ ہی کے انتظار میں تھا، آپ آئیں گے اور ترتیب بنے گی۔ کہ ایک کام کرو، وہ جو نوکری کے پیسے ہیں ملازمت کے وہ تو الگ رہے، یہ تو میرا دل چاہ رہا ہے ایسی کڑاکے کی سردی اور کوہرا برس رہا ہے، یہ لو 2-4 ہزار روپے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاؤ اور بازار میں کچھ سامان کی خریداری کرا کے لاؤ۔ اب وہ جھک جھک کے پیسے لیتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے بال بچوں کو کہتا ہے کہ چلو بچوں، چنانچہ بچے تیار ہو جاتے ہیں، بیوی کہتی ہے لے کے جاؤ، بیوی کہتی ہے لے کے جاؤ، چنانچہ وہ اس نے بچوں کو لیا اور وہ لے کے نکل گیا۔ اب جیسے نکلا اس آدمی نے کہا واہ، موقع تو بالکل وہی، بالکل نشانے پہ تیر لگ گیا، موقع صحیح نکل گیا۔ چنانچہ اس کو اکیلی پا کر اس سے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کی، آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں، کتنے یہاں کیا کام کیا، کیا نگرانی کی، کیا ساری باتیں ان کے سامنے وہ ادھر ادھر کی لگائی۔ اب وہ چونکہ صاحب فراست تھی، آدمی غریب بھلے ہو لیکن دوستو، آدمی غریب بھلے ہو لیکن اپنی عزت کو داؤں پہ لگانا پسند نہیں کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ یہ شعور بیدار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بھاگ گئی کہ نظروں میں اس کی پھیر ہے۔ کہا آئیے ذرا آپ اندر بیٹھتے، ذرا کچھ کمرے میں بات کرتے ہیں۔ کہا نہیں بس میں تو بیٹھی ہوں اپنے مقام پر۔ اب یہ اندر سے گھلنے لگی، وہ گھر میں لے گیا اور کہا کہ سب کھڑکی دروازے آپ بند کر دیں۔ چنانچہ وہ اور سمجھ گئی کہ ارادے اس کے بہت خراب ہیں، گندے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھو، میں آ رہی ہوں، سب دروازے بند کر کے۔ دروازے لگی رہی، بند کرتی رہی، دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہی۔ جب بہت دیر ہوئی اس نے غصے میں کہا اتنی دیر ہوگی، ہو آپ کہاں کیا کرتی ہیں؟ کہ بس آئی رہی، ایک کھڑکی ذرا باقی ہے اسے بند کرتی ہوں۔ پھر اور دیر لگائی اور وقت لگایا، وہ جھلایا، غصے میں آیا کہ کیا مطلب بیٹھتا ہے اس بات کا، زورداری میں آیا چونکہ مالک تھا، کیا مطلب بیٹھتا ہے اس بات کا، ایسا کون سا دروازہ ہے جو تجھ سے زیادہ بھاری، اور کون سی کھڑکی ہے جو تجھ سے زیادہ طاقتور ہوگی کہ تو بنے؟ کہاں ایک کھڑکی بچی ہوئی، سارے دروازے میں نے بند کر دیے، وہ نہیں میں بند کر پا رہی ہوں کہ کون سی کھڑکی آخر۔ وہ جب 4-5 منٹ کا وقت گزرا تو وہ اٹھ کے آیا، مجھے بتائیے کون سی کھڑکی ہے؟ خبردار، کہا اصل میں ظاہر میں تو کوئی کھڑکی ایسی نہیں ہے، لیکن باطن میں ایک کھڑکی ایسی ہے کہ جہاں سے میرا اللہ مجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہے، کہ وہ کھڑکی میں بند نہیں کر پا رہی ہوں۔ بس اس جملے کا کہنا تھا، اس مالک کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ پسیج کے وہ ہل کے رہ گیا، شرما کے رہ گیا کہ کیا بات کہی آپ نے؟ کہا ٹھیک ہے رہو آپ، اور چھوڑ کے چلا گیا۔ اور پوری زندگی کا فیصلہ بدل لیا اس نے کہ آج کے بعد مجھے معصیت نہیں کرنی ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے۔ میرے بھائیو، دل ایسا مضبوط بنے کہ کوئی بات کہیں اور کسی کے دل کو لگے اور وہ اللہ کا پیارا بنتا چلا جائے۔ حالات سے ہم ٹکرائیں، ہم نہ پھوٹیں، حالات ہم سے ٹکرا کر پھوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان تنہائیوں میں آدمی جب مانگے گا، امید ہے اللہ پاک ایسا ایمان عطا فرمائیں گے، ایسا ایمان عطا فرمائیں گے۔ آج وقت اسی کا ہے، اللہ پاک سے ایسا ایمان مانگنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو دوستو پھر ایمان کا بچنا اور ایمان کا بچے رہنا یہ بہت کٹھن اور دشوار ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار اس بات کے لیے طلب پیدا کریں اور بار بار اپنے رب سے اس بات کا اظہار کریں، اے میرے رب ہم معصیت میں جھگڑے گئے، پکڑے گئے، الجھ گئے، اور یہی سب سے ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خراب موقع اور لمحہ ہے جب بندہ آدمی اس طرح سے اپنے مالک کے سامنے بات کرے گا، اللہ کی ذات اس کی مدد فرمائے گی۔ پھر آخری درجے کی ایک مثال لوٹا کے وہی پرانی، اکھاڑے کے پہلوان اکھاڑے میں کودتے ہیں لڑنے کے لیے اور لڑتے ہیں، اور ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے۔ جو ہارتا ہے کبھی بھی اکھاڑے کی پیشانی پر یہ سلام کر کے نہیں جاتا، اکھاڑا تجھے آج آخری سلام، آج کے بعد میں لڑنے والا نہیں، بلکہ ایک ہار کے بعد نیا حوصلہ لے کے جوان ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ایک گناہ کے بعد ہم ٹوٹ کے نہ بیٹھ جائیں، چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں، گناہ ہو گیا ہے، ایک نیا حوصلہ لے کر جوان ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں نفس اور شیطان دونوں کو ہرا کے دم لیں گے اور اپنے مالک کو راضی کر کے دم لیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ 3 منٹ کے لیے سب حضرات قبلہ کی طرف بیٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کر لیں۔
سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اور براہ راست اللہ کا ذکر کر لیں. پہلے اللہ کو ضمہ اور دوسرے کو ساکن، محبتوں کے ساتھ اعتدال کی آواز میں انداز میں ہم اللہ کو یاد کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 اللہ. وہ کھولے یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، وہ کھولے یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی در کھٹکھٹائے جا، ضربے کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، ضربے کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، کیا نہیں دل کی لگی بجھائے جا. اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں، گردن جھکائیں، خیال مانیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، گناہوں کی ظلمت و سیاہی میرے دل سے جا رہی ہے اور میرا دل دھڑک کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ بھی ذکر ہے اور انتہائی کامیاب اور قیمتی ذکر ہے، اپنے آپ کو مالک کے سامنے پیش کرنا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق،
من کی دنیا سوز مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے، تو جھکا جب نفس کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے لیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، گندے خیال کے ساتھ، گندے زبان کے ساتھ، گندے انداز کے ساتھ رب کریم آپ کا پاک نام لیا ہے، گو کہ ہماری زبان گندی ہے، گو کہ ہماری اعمال اور اخلاق ساری چیزیں گندی ہیں اے میرے رب، لیکن چونکہ آپ کا نام پاک ہے اور آپ کے پاک نام کی برکت سے اے میرے رب سمندر پاک ہو گئے، ناجائز چیزیں حلال ہو گئی اے میرے رب۔ آپ کا نام ایسا قیمتی نام ہے، ایک ایسی عورت پہ پڑھا جائے جس سے اپنا کوئی تعلق نہیں، وہ نکاح میں آ جاتی ہے اے میرے رب۔ جب یہ معاملہ ہے اللہ جی، جانوروں کے اوپر پڑھا جائے وہ حلال ہو جاتے ہیں، اللہ جی آپ کا پاک نام لیا ہے، اللہ جی اپنے پاک نام کی برکت سے ہم گندگی دور فرما، یا اللہ ہم گندگی کو دور فرما، رب کریم اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اللہ جی اپنا قرب عطا فرما، پیارے رب اپنی ولایت کا نور عطا فرما، اے میرے رب اپنی رضا کا سرور عطا فرما، یا اللہ تنہائیوں کی لذت عطا فرما، اے میرے رب گناہ کر کر کے ہاتھوں کو گندا کر رکھا ہے، اور گناہ کر کر کے آنکھوں کو میلا کر رکھا ہے، اور گناہ کر کر کے دل کو کالا کر رکھا ہے، اور گناہ کر کر کے میرے رب ہمارا روح اور ہوا ناپاک ہو چلا ہے، لیکن میرے رب آپ کے سوا کوئی پاک کرنے والا بھی تو نہیں، آپ کے سوا کوئی صاف کرنے والا بھی تو نہیں، اے میرے رب آپ ہمیں پاک کر دیجئے، پیارے رب عافیت کے ساتھ پاک کر دیجئے، عزت کے ساتھ پاک کر دیجئے، اے میرے رب شفقت کے ساتھ پاک کر دیجئے، محبت کے ساتھ پاک کر دیجئے، اے میرے رب جب گندے برتن میں کوئی دودھ یا دودھ نہیں دیتا، آپ گندے دل میں یقیناً اپنی محبت کا نور کیسے دیں گے؟ اللہ جی جب ایک گندے دل میں کوئی آدمی اپنے گھر کا دودھ رکھنا نہیں چاہتا، اپنی سبزی کو رکھنا نہیں چاہتا، اے میرے رب پھر اس گندے دل میں آپ کی محبت کیسے آ بیٹھے گی؟ اس گندے دل میں آپ کی محبت کا جنون کیسے آئے گا؟ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ جی آپ ہمیں دھو مانج کر صاف کر دیجئے، اے میرے رب دھو مانج کر صاف کر دیجئے، اپنے قابل بنا لیجئے، اے میرے رب فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اے میرے رب اسے بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ بشر حافی جو شراب میں دھت رہنے والا تھا، اسے بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ اے میرے رب ذوالنون مصری جیسے لوگوں کو بدلنے میں اللہ جی کس کا کردار ہے سوائے اس کے کہ آپ کی ذات ہے اور آپ کا نام ہے؟ اے میرے رب آپ کی طاقت ہے اللہ جی، جب آپ ایسے بڑے بگڑے ہوں کو بدل سکتے ہیں، پھر پیارے رب اس مجمع میں تو نیکوکار لوگ ہیں، یا اللہ علماء کرام ہیں، ائمہ اعظام ہیں، سربراہان لوگ ہیں، ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، اے میرے رب مقتدی بننے کے فرائض انجام دینے والے افراد ہیں، سب کے سب آپ کی ذات کو منانے والے ہیں، اے میرے رب عوام ہیں، خواص ہیں، پیارے اللہ سب کے سب آپ کے دست نگر ہیں، سب کے سب آپ کی ذات کے محتاج ہیں، پیارے اللہ ہم سب کے دلوں کے اپنی شان تربیت فرما، یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اپنی شان تربیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی محبت سے مالا مال فرما، اپنے عشق سے مالا مال فرما، ظاہر باطن کو ستھرا بنا، یا اللہ جلوت خلوت کو پارسا بنا، اے اللہ جلوت خلوت کو نیکوکار بنا اور پاکیزہ بنا،
یا اللہ جلوت خلوت میں ہمیں معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جی وہ حوصلہ عطا فرما، وہ جذبہ عطا فرما، تنہائیوں میں اپنی ذات سے لپٹ کر مانگنے کی توفیق عطا فرما، آخری پہر میں مناجات کی بھرپور توفیق عطا فرما، الہ العالمین آخری پہر میں مناجات کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب آنکھیں بند ہوں یا اللہ عبرت کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب بدن پر کفن کا لٹھا چڑھے اپنے اختیار سے تقوی کے لباس پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب لوگ جبرن کلمہ پڑھائیں یا تلقین کریں اپنے اختیار سے خود کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے جب آخری نماز ادا کی جائے اپنے اختیار سے محبت والے سجدے عطا فرما، الہ العالمین محبت والے سجدے عطا فرما۔ پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنے سے اپنے فضل سے عطا فرما، اللہ جی قرض اور مرض سے نجات عطا فرما، دکھ اور الجھنوں سے نجات عطا فرما، برے حالات سے نجات عطا فرما۔ پیارے اللہ جتنے لوگ گزر گئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما، درجات بلند فرما۔ یا اللہ حال ہی میں مولانا مرسلین کی دادی کا انتقال ہوا ہے، رب کریم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما۔ پیارے اللہ دور قریب بستیوں سے لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سب اپنے دلوں میں بہت سارے ارادے مرادے لیے ہوئے ہیں، اللہ سب کے جائز ارادوں مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تنظیم کے اصحاب نے جو سچے دل کے ساتھ ان محنتوں کو سجایا ہے، پیارے اللہ محنتوں کو قبول فرما اور شہر بھر میں دین کی بیداری پہ عام فرما۔ یا اللہ دین داری عام فرما، تقوی داری عام فرما، وہاں محبت کو جوان عطا فرما۔ الہ العالمین عرب و عجم میں جو آگ لگی ہے الہ العالمین اے میرے رب اس آگ میں ٹھنڈا پن پیدا فرما اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ قبلہ اول کی محافظین کو غلبہ عطا فرما اور اے میرے رب اس پر ڈٹنے والوں کو فتح عطا فرما، العالمین سامنے والوں کا شکست فاس عطا فرما۔ پیارے اللہ جب اپنے گھر کو آپ نے کل ابرہا سے بچا لیا تھا، اے پیارے رب پھر قبلہ اول کو بچانا کہاں مشکل اور بھاری کام ہے، اللہ جی آپ اپنے فضل سے بچا لیجئے۔